اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو اس میں سے باہر نکلتی ہیں، اور جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو اس میں چڑھتی ہیں، اور وہ بہت رحم فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ فرما دیں کیوں نہیں؟ میرے عالم الغیب رب کی طرف سے رب کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے نہ آسمانوں میں ذرا بر کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے، اور نہ زمین میں، اور نہ ہی اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے جو نہ ہی کوئی بڑی، مگر اس کی تفصیل بھی روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو پورا بدلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بزرگی والا اخروی رزق ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں مخالفانہ کوششیں کی، ہمیں عاجز کرنے کے الزام میں انہی لوگوں کے لیے سخت دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب اتاری گئی ہے وہی حق ہے، اور وہ کتاب عزت والے سب خوبیوں والے رب کی راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اور کافر لوگ تعجب اور استہزاء کی نیت سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تمہیں ایک نئی پیدائش ملے گی؟ یا تو وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے یا اسے جنون ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سو کیا انہوں نے ان نشانیوں کو نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین سے ان کے آگے اور ان کے پیچھے انہیں گھیرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں۔ بے شک اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے بڑا فضل عطا فرمایا، اور حکم فرمایا کہ اے پہاڑوں تم ان کے ساتھ مل کر خوش الہانی سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی مسخر کر کے یہی حکم دیا کہ ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ کشادہ زمینیں بناؤ، کشادہ زرہیں بناؤ، اور ان کے حلقے جوڑنے میں اندازے کو محفوظ رکھو، اور اے آل داؤد تم لوگ نیک عمل کرتے رہو، اور ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی راہ تھی، وہ اس کی شام کی مسافت بھی 1 مہینے کی راہ ہوتی۔ اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جنات ان کے تابع کر دیے تھے، اور جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے گا ہم اسے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکائیں گے۔ وہ جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، اور ان میں بلند و بالا کلے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن تھے جو تالاب اور لنگر انداز دیگوں کی مانت تھے۔ اے آل داؤد اللہ کا شکر بجا لاتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوئے ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی موت پر کسی نے آگاہی نہ کی سوائے زمین کی دھیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ در حقیقت قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں نشانی موجود تھی۔ وہ 2 باغ تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ ان سے ارشاد ہوا تم اپنے رب کے رزق سے کھایا کرو اور اس کا شکر بجا لایا کرو، تمہارا شہر کتنا پاکیزہ ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر انہوں نے اطاعت سے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو 2 ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بد مزہ پھل اور کچھ جھاؤ اور کچھ تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے تھے۔ اور یہ ہم نے انہیں ان کے کفر و ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم بڑے ناشکر گزار کے سوا کسی کو ایسی سزا نہیں دیتے۔ اور ہم نے ان باشندوں کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی یمن سے شام تک نمایاں اور متصل بستیاں آباد کر دی تھیں، اور ہم نے ان میں آمد و رفت کے دوران آرام کرنے کی منزلیں مقرر کر رکھی تھیں کہ تم لوگ ان میں راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی بے خوف ہو کر چلتے پھرتے رہو۔ تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہماری منازل سفر کے درمیان فاصلے پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں عبرت کے فسانے بنا دیا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا۔
بے شک اس میں بہت صابر اور نہایت شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے شک ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی بجز ایک گروہ کے جو صحیح مومنین کا تھا، اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز کر دے جو اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فرما دیجئے تم انہیں بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں میں ذرا بھر کے مالک نہیں ہیں نہ زمین میں، اور نہ ان کی دونوں آسمان و زمین میں کوئی شراکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اس کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہ دے گی سوائے جس کے حق میں اس نے اذن دیا ہوگا، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو وہ سوالن کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ جواباً کہیں گے حق فرمایا، یعنی اذن دے دیا، وہی نہایت بلند بڑا بہت بڑا ہے۔ آپ فرما دیجئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ دیتا ہے، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ فرما دیجئے تم سے اس جرم کی باز پرس نہ ہوگی جو تمہارے گمان میں ہم سے سرزد ہوا، اور نہ ہم سے اس کا پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ فرما دیجئے ہم سب کو ہمارا رب روز قیامت جمع فرمائے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور وہ خوب فیصلہ فرمانے والا خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے مجھے وہ شریک دکھاؤ جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز کوئی شریک نہیں ہے بلکہ وہی اللہ بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ آخرت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے تمہارے لیے وعدہ کا دن مقرر ہے، نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکو گے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس وحی پر جو اس سے پہلے اتر چکی، اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے تو کیا منظر ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی بات پھیر کر دوسرے پر ڈال رہا ہوگا۔ کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ متکبر لوگ کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا اور اس کے بعد وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ پھر کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے بلکہ تمہارے رات دن کے مکر ہی نے ہمیں روکا تھا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور وہ ایک دوسرے سے ندامت چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں ٹوک ڈال دیں گے اور انہیں ان کے لیے کیے ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ تم جو ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال و اولاد میں بہت زیادہ ہیں اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہ تمہارے مال اس قابل ہیں اور نہ تمہاری اولاد کے تمہیں ہمارے حضور قرب و نزدیکی دلا سکے، مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، بس ایسے ہی لوگوں کے لیے 2 گنا اجر ہے ان کے عمل کے بدلے میں، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان سے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں مخالفانہ کوششیں کرتے ہیں ہمیں عاجز کرنے کے گمان میں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فرما دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو وہ اس کے بدلہ میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ سب کو ایک ساتھ جمع کرے گا پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کیا یہی لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ لوگ، بلکہ یہ لوگ جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ بس آج کے دن تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں صرف ان بتوں سے روکنا چاہتا ہے جن کے تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض من گھڑت بہتان ہے۔ اور کافی لوگ اس حق میں یعنی قرآن سے متعلق جب وہ ان کے پاس آ چکا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو محض کھلا جادو ہے۔
اور ہم نے ان اہل مکہ کو نہ آسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے ان کے پہلے گزرے ہوں کو دیا تھا۔ پھر انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، سو میرا انکار کیسا عبرتناک ثابت ہوا۔ فرما دیجئے میں تمہیں بس ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے روحانی بیداری اور انتباہ کے حال میں قیام کرو، دو دو اور ایک ایک، پھر تفکر کرو، یعنی حقیقت کا معائنہ اور مراقبہ کرو، تو تمہیں مشاہدہ ہو جائے گا کہ تمہیں شرف صحبت سے نوازنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز جنوں زدہ نہیں ہیں۔ وہ تو سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں بروقت ڈر سنانے والے ہیں تاکہ تم غفلت سے جاگ اٹھو۔ فرما دیجئے میں نے اس احسان کا جو صلہ تم سے مانگا وہ بھی تم ہی کو دے دیا، میرا اجر صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فرما دیجئے میرا رب انبیاء کی طرف حق کا القاء فرماتا ہے، وہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ کچھ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ فرما دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا گناہ یا نقصان میری اپنی ہی ذات پر ہے، اور اگر میں نے ہدایت پا لی ہے تو اس وجہ سے پائی ہے کہ میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ اور اگر آپ ان کا حال دیکھیں تو یہ لوگ بڑے مضطرب ہوں گے، پھر بچ نہ سکیں گے اور نزدیکی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، مگر اب وہ ایمان کو اتنی دور کی جگہ سے کہاں پا سکتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے کفر کر چکے ہیں، اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے باطل گمان کے تیر پھینکتے رہتے ہیں، اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، جیسا کہ پہلے ان کی مثل گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ دھوکہ میں ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے۔